اگرچہ قسطنطنیہ کی فتح سلطان محمد فاتح کا سب سے زیادہ شاندار کارنامہ تھا اور اسی بنا پر سلطان فاتح کے لقب سے مشہور ہوئے، تاہم یہ سلطان کی فتوحات کی مخص پہلی کڑی تھی۔ سلطان کا 30 سالہ عہد حکومت تمام تر ملک گیری اور توسیع سلطنت ہی میں گزرا۔ یہ طویل مدت سلطان نے تقریباً مسلسل میدان جنگ میں صرف کی۔ 858 ہجری کے مطابق 1454 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے یونان کا رخ کیا۔ وہاں قسطنطین کے 2 بھائی دولت عثمانیہ کے باج گزار کی حیثیت سے علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ انہوں نے سلطان کے پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ سلطان کی خدمت میں اپنے سفیر بھیج کر فرما برداری کا عہد کیا اور 12,000 دوکات سالانہ خراج دینا منظور کیا۔ اس کے بعد 858 ہجری ہی میں سلطان محمد سرویہ کی جانب بڑھے اور سب سے پہلے سلطان نے سمندریہ پر حملہ کیا، جو شاہ سروریہ جارج برنیکوویچ کی قیام گاہ تھا۔ چند ہی دنوں میں عثمانی توپوں کی گولہ باری نے اس شہر کو کھنڈر بنا دیا اور جارج برنیکوویچ کو بھاگنا پڑا۔ ہنیاڈے یہ خبر سن کر فوراً سرویہ کی مدد کے لیے روانہ ہوا اور اس نے ترکوں کے مقدمۃ الجیش کو، جو کہ فیروز بے کی سرکردگی میں تھے، انہیں شکست دی۔ لیکن اہل سرویہ اپنے ملک میں ہنگری کے اقتدار کو ناپسند کرتے تھے۔ کلیسائے روما کی مذہبی پابندیوں نے سرویہ کے باشندوں کو اس قدر سیکھوا کر دیا تھا کہ وہ اعلانیہ مسلمان ترکوں کو کیتھولک عیسائیوں پر ترجیح دیتے تھے اور عثمانی تسلط کو ہنگری کے اقتدار سے بہتر خیال کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے برنیکوویچ نے 30,000 دوکات سالانہ خراج کے وعدے پر سلطان سے صلح کر لی تھی۔ دوسرے سال سلطان محمد ثانی پھر سرویہ میں داخل ہوئے اور جنوب کی طرف سے بڑھتے ہوئے بغیر کسی مزاحمت کے سلطان بلغراد تک پہنچ گئے۔ سلطان کے ساتھ 1.5 لاکھ کا لشکر اور 300 توپیں تھیں۔ یہ مہم دراصل بلغراد کی فتح کے لیے تھی، جو اگرچہ سرویہ کی شمالی سرحد پر واقع تھا، لیکن اس وقت ہنگری کے قبضے میں تھا اور گویا ہنگری کا دروازہ تھا۔ اس کی فتح سے ہنگری کی فتح کا دروازہ کھل جاتا اور پھر آسٹریا تک عثمانیوں کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ سلطان محمد نے بلغراد پہنچ کر فوراً اس کا محاصرہ کر لیا۔ بری فوج کے علاوہ شہر کی شمالی سمت میں عثمانی بیڑا دریائے ڈینیوب پر قابض تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سارے یورپ کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ جب سلطان محمد نے بلغراد کا محاصرہ کیا تو یورپ کے تمام ملکوں میں ایک ہلچل مچ گئی اور پوپ نے صلیبی جنگ کا اعلان کر کے اپنے نمائندے جان کاپسٹران کو 60,000 پرجوش مسیحی سپاہیوں کے ساتھ ہنگری کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ ہنیاڈے نے مزاحمت میں اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ 8 روز کی گولہ باری کے بعد 21 جولائی 1456 عیسوی کو سلطان نے ایک عام حملے کا حکم دیا اور ترک شہر کے ایک حصے میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی وہ پوری طرح قابض نہ ہو سکے تھے کہ عیسائیوں کے ایک زبردست حملے نے ان کو پیچھے ہٹا دیا اور پھر دوسرے حملے میں عثمانی دستے بالکل منتشر ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر سلطان محمد فاتح خود دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، لیکن سلطان کی حیرت انگیز شجاعت اس روز ترکوں کے قدم کو نہ روک سکی اور سلطان زخمی ہو گئے، جس پر سلطان کو میدان جنگ چھوڑنا پڑا۔ اس مارکے میں 25,000 ترک شہید ہوئے۔ ترکوں کے پورے توپ خانے پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ محاصرہ اٹھا لیا گیا اور یوں ہنگری کی فتح 50 سال کے لیے ملتوی ہو گئی۔ ہنیاڈے اس جنگ میں اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ 20 روز کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ 2 ماہ بعد جان کاپسٹران کا بھی، جس کی عمر 70 سال تھی، انتقال ہو گیا۔ بلغراد کا محاصرہ اٹھا لینے کے بعد سلطان محمد فاتح ادرنا کو واپس چلے گئے اور جارج برنیکوویچ پھر سرویہ پر قابض ہو گیا، لیکن اس کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد 861 ہجری کے مطابق 1457 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سرویہ کی آزادی بھی اس کے بعد تقریباً 2 سال تک قائم رہی۔ کلیسائے روما کے مظالم سے بوسنیا کے باشندے اہل سرویہ سے بھی زیادہ عاجز تھے۔ انہوں نے بھی ترکوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ صدیوں سے وہاں لاطینی اور یونانی کلیساؤں کے مارکے گرم تھے، جن سے پریشان ہو کر بہت سے لوگوں نے ان دونوں مسلکوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ لیکن اب اس جدید فرقے کے لوگوں پر دوہرے مظالم ہونے لگے۔ یہ مظالم دیکھ کر اہل بوسنیا کو اسلام ہی کے دامن رحمت میں پناہ نظر آئی۔ عثمانی فوجیں محمود پاشا کی سرکردگی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ بہت سے قلعوں نے ترکوں کا خیر مقدم کیا۔ بادشاہ میں جب مقابلے کی طاقت نہ رہی تو اس نے جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے، مگر سلطان محمد فاتح نے اس کو اور اس کے لڑکوں کو قتل کروا دیا۔
یوں بوسنیا بھی 867 ہجری مطابق 1462 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ اس کے نوجوانوں میں سے 30,000 ینیچری فوج کے لیے چن لیے گئے۔ 1458 عیسوی میں سلطان ایک فوج کے ساتھ خود موریا چلے گئے اور متعدد قلعوں کو فتح کرتے ہوئے سلطان پیتراس پہنچے۔ کرمانیہ اور دولت عثمانیہ کی آپس میں قدیم دشمنی چلی آ رہی تھی۔ سلطان محمد فاتح کی تخت نشینی کے چند دنوں کے بعد کرمانیہ کے امیر ابراہیم نے خراج ادا کرنے کا معاہدہ کر کے سلطان سے صلح کر لی تھی اور وہ آخر دم تک اس معاہدے پر قائم رہا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے لڑکوں میں ریاست کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ سلطان محمد فاتح نے ان سب کو برطرف کر کے خود کرمانیہ پر قبضہ کر لیا اور اسے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح کا سب سے اہم کارنامہ کریمیا کی فتح تھی، جس کا سہرا دولت عثمانیہ کے مشہور سپہ سالار صدر اعظم احمد قدک پاشا کے سر ہے۔ کریمیا پر حملے کے 2 خاص اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ اس زمانے میں جنوا سے دولت عثمانیہ کے تعلقات بہت خراب ہو چکے تھے اور کریمیا میں کافا کا مضبوط شہر جنوا کے قبضے میں تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ خود خاندان کریمیا نے، جسے اس کے باغی بھائیوں نے تخت سے اتار دیا تھا، اس نے سلطان فاتح سے مدد کی درخواست کی تھی۔ لیکن ان اسباب کے علاوہ کریمیا کا محل وقوع بھی قسطنطنیہ کے تخت نشینوں کے لیے حد درجہ اہم تھا، اور سلطان محمد جیسے بیدار مغز سلطان کی نظر سے یہ امر پوشیدہ نہ تھا کہ عثمانی مقبوضات کے تحفظ کے لیے کریمیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینا کس حد تک ضروری ہے۔ چنانچہ 880 ہجری مطابق 1475 عیسوی میں احمد قدک نے جنگی بیڑے اور 40,000 فوج کے ساتھ پہلے کافا پر حملہ کیا۔ اس شہر نے، جو کہ اپنی دولت اور مضبوطی کے لحاظ سے قسطنطنیہ کوچک کہلاتا تھا، 4 روز میں ہتھیار ڈال دیے اور یوں کریمیا کی آزادی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد 300 برس تک کریمیا کے خان دولت عثمانیہ کے محکوم رہے۔ اس کے بعد سلطان فاتح نے البانیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور وینس کے ساتھ جنگ کر کے ان کی بحری قوت کو ختم کر ڈالا۔ وینس کی بحری قوت ٹوٹ چکی تھی، لیکن بحیر ایجین میں روڈس کے جزیرہ عثمانی جہازوں کی راہ کا کانٹا تھا۔ اس جزیرے پر 150 برس سے یروشلم کے مبارزین سینٹ جان کی حکومت تھی، جو آسانی کے ساتھ عثمانی جہازوں پر چھاپے مارا کرتے تھے۔ چنانچہ 885 ہجری مطابق 1480 عیسوی کو سلطان نے ایک فوج روڈس کی مہم کے لیے روانہ کی۔ 28 جولائی 1480 عیسوی کو عثمانی پاشا نے ترکوں کو ایک عام حملے کا حکم دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ عیسائی اپنی انتہائی شجاعت کے باوجود اسے روک نہ سکے، اور بعض ترکوں نے دیواروں پر چڑھ کر حلالی جھنڈا گاڑ دیا۔ لیکن عین اس وقت جب کہ وہ شہر میں داخل ہو چکے تھے، عثمانی پاشا کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ تمام مال غنیمت سلطان کے حق میں محفوظ سمجھا جائے گا۔ اس اعلان نے سپاہیوں میں سخت برہمی اور بیزاری پیدا کی، اور جو سپاہی ابھی تک باہر تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے، جو کہ پہلے اندر پہنچ چکے تھے، اندر جانے سے انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے عثمانی فوج کی یہ حالت دیکھ کر اپنی پوری قوت کے ساتھ جان توڑ کر حملہ کیا، اور ان ترکوں کو، جو کہ شہر میں داخل ہو چکے تھے، انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ عثمانی پاشا کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جبکہ اس کی تلافی ممکن نہ رہی، لیکن جس روز عثمانیوں کو روڈس کے جزیرے میں شکست کا سامنا ہوا، اسی روز احمد قدک پاشا فاتح کریمیا نے سرزمین اٹلی میں قدم رکھا، جہاں اس وقت تک کوئی عثمانی سپاہی نہ پہنچ سکا تھا۔ اٹلی کی فتح کے لیے اوٹرانٹو پر قبضہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے گویا اٹلی کا دروازہ تھا۔ احمد پاشا نے فوراً خشکی اور سمندر دونوں جانب سے اس پر حملہ کیا۔ اہل شہر نے مدافعت میں بڑی سرگرمی دکھائی، لیکن وہ صرف چند روز مقابلہ کر سکے۔ 11 اگست 1480 عیسوی کو عثمانی فوج فاتحانہ اوٹرانٹو میں داخل ہوئی۔ اوٹرانٹو جیسے مضبوط شہر اور بندرگاہ پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح کے لیے اٹلی کی فتح کا راستہ کھل چکا تھا۔ دوسرے سال سلطان کسی جدید مہم کے لیے فوجیں اکٹھی کر رہے تھے، اور خیال تھا کہ سلطان اوٹرانٹو کے بعد غالباً روما پر حملہ کریں گے۔ لیکن اچانک 4 ربیع الاول 886 ہجری مطابق 2 مئی 1481 عیسوی کو 51 سال کی عمر میں سلطان محمد فاتح کا انتقال ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح کی موت سے یورپ کی جان میں جان آئی۔
سلطان کی تجہیز و تکفین اس مشہور مسجد میں ہوئی جسے سلطان نے قسطنطنیہ میں تعمیر کرایا تھا، اور یوں گویا سلطان محمد فاتح وہ پہلے سلطان ہیں جو اس نئے دارالسلطنت میں دفن ہوئے۔